آئیے اس مقام پر ایک اور بات میں محبت کی آپ کو سناتا جاؤں کہ کسی شخص نے ایک راہب سے پوچھا، پادری سے پوچھا، کیا پوچھا اس سے؟ اس نے کہا کہ جناب آپ راہب ہیں۔ راہب یہ رہبانیت سے ہے، اور رہبانیت کا معنی ہوتا ہے دنیا کو ترک کر دینا، دنیا کو چھوڑ دینا۔ انہوں نے کہا جناب آپ تو راہب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں راہب نہیں ہوں، میں تو ایک کتے کا پاسبان ہوں۔ اس نے کہا جناب میں سمجھا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا نفس کتا ہے اور میں اس کا پاسبان ہوں، یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں میں بیٹھا رہوں، کھاتا رہوں، پیتا رہوں اور رات کو تھک ہار کے سو جاؤں، صبح اٹھ کے پھر اسی کاموں میں مشغول ہو جاؤں۔ میرا نفس یہ چاہتا ہے اور میں اسے باندھ کے ان تنہائیوں میں لاتا ہوں اور رب کے ذکر میں کھو جاتا ہوں، رب کے تصور میں کھو جاتا ہوں، اور کئی کئی دن اس نفس کو قابو کرنے کے لیے میں رب کے تصور میں اپنے آپ کو گم رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے صوفیاء کرام نے کہا ہے جو رب سے عشق و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ خلوت اختیار کرے، تنہائیوں میں بیٹھنے کی عادت ڈالے۔ اس لیے اہل اسلام کو کہا گیا کہ رات کو تہجد کے وقت اٹھا کرو، وہ سب سے اچھا وقت ہوتا ہے رب کو سوچنے کا۔ اور ایک اور بات بھی میں آپ سے کہتا ہوں، کیا جس کو کسی سے سچا عشق ہو جائے اسے دن اور رات نیند آتی ہے؟ اسے دن اور رات سکون آتا ہے؟ مجھے پنجابی تو نہیں آتی، لیکن ایک پنجابی کا مصرع ہے کہ لگی والیاں دی آنکھ نہیں لگ رہی کہ تیری کی آنکھ لگ رہی۔ ارے عشق کا دعویٰ بھی ہے، اللہ کی بندگی کا دعویٰ بھی ہے، رب سے محبت کا دعویٰ بھی ہے، اسلام کا بھی دعویٰ ہے، دین کا بھی دعویٰ ہے، اور دیندار ہونے کا بھی دعویٰ ہے، اور پھر راتوں کو سکون کی نیند سوتا ہے۔ فرمایا کہ ایک انسان کو اگر کسی حسن مجازی سے محبت ہو جائے تو وہ اس حسن مجازی میں اتنا تڑپتا ہے کہ راتوں کی نیند بھول جاتا ہے، اور تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کر کے ساری رات سکون سے سویا رہتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، کہ جو لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے جو پہلوئے وہ کم خواب کے بستروں پر نہیں ہوتے۔ یہ عشق و محبت کرنے والوں کی علامتیں ہیں۔ اور حقیقت جانیے، حقیقی دنیا میں بھی اور باقی جو دنیا ہے فلم کی، اس میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اسے آبادیوں سے نفرت ہو جاتی ہے، اسے گھروں سے نفرت ہو جاتی ہے، اسے شہروں سے نفرت ہو جاتی ہے، اسے بازاروں سے نفرت ہو جاتی ہے، اور وہ اس کوشش میں ہوتا ہے یا تو میں تنہا بہتا رہوں یا میں ویرانوں میں نکل جاؤں۔ آؤ اللہ کے دیوانوں، یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو، یہ صفت اپنے اندر جاگزی کرو، اس صفت کو اپنی شخصیت میں جگہ دو کہ جو رب سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آبادیوں سے بھاگ کر ویرانوں میں صرف اپنے محبوب کا تصور کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ دوستان محترم، اب یہاں پر آخری بات میں کرتا ہوں کہ اللہ کا تصور کرنا یہ جو ایک مشکل کام ہے نا، تو اللہ کو دیکھا جو نہیں، اللہ کا تصور اس کی صفات کے ساتھ کرنا کہ ایک عام بندے کی بس کی بات نہیں۔ اب رب کا تصور کیسے کریں گے؟ اس کا جواب صوفیاء کرام یہ دیتے ہیں کہ رب کا اگر تصور جما کے بیٹھنا چاہتے ہو تو رب کو نہیں دیکھا تو پھر مصطفیٰ کا تصور کر کے بیٹھنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے بیٹھ جاؤ، کیونکہ حضور انسان تھے نا،
اور حضور کا تصور ایک ولیہ قرآن میں اور حدیث میں بیان ہے کہ حضور کی زلفیں دراز ہوتی تھی. حضور کا چہرہ جو تھا, جو اسے دیکھتا تھا حضور کے چہرے کو, تو حضور کے چہرے کو دیکھتے ہی اس کا دل گواہی دیتا تھا کہ یہ بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر جو بھی دیکھتا تھا, دیکھنے کے بعد اس کے اندر یہ آواز پیدا ہو جاتی تھی, یہ پکار پیدا ہو جاتی تھی, یعنی یہ آواز اور پکار یہ کہ یار یہ جو چہرہ ہے یہ کوئی عام چہرہ نہیں ہے, یہ اللہ نے کوئی خاص چہرہ بنایا ہے. حضور کی آنکھوں کا بیان ہوتا ہے, حضور کے زلفوں کا بیان ہوتا ہے, حضور کی ناک مبارک کا بیان ہوتا ہے, حضور کی داڑھی مبارک کا بیان ہوتا ہے, حضور کے چلنے کا بیان علماء کرتے ہیں, بیٹھنے کا کرتے ہیں, کھانے کا کرتے ہیں, پینے کا کرتے ہیں, سونے کا کرتے ہیں. تو یہ تو سب آپ نے سنا ہوا ہے نا. تو رب کا تصور کرنا چاہتے ہو تو تنہائی میں گوشے میں بیٹھ کے ارے مصطفیٰ کا تصور کر لیا کرو. اس لیے کہ خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من رآنی فقد رأى الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. گویا دین کی اساس اللہ کی محبت ہے, دین کی بنیاد اللہ کی محبت ہے, دین کی جڑ اللہ کی محبت ہے. سب کچھ اللہ ہے, باقی سب اس کے بندے ہیں, اس کے رسول ہیں, اس کے نبی ہیں, اس کے صحابہ ہیں رسول کے, اس کے ولی ہیں, اس کے دین کے علماء ہیں, اس کے دین کے مجاہد ہیں, اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عبادت کرنے والے ہیں. ان سب کا جو نقطہ مرکز ہے وہ اللہ ہے. نبی کو نبی کس نے بنایا بتائیے نا, اللہ نے. آپ بھی بتائیں, نبی کو نبی کس نے بنایا؟ رسول کو رسول کس نے بنایا؟ کتاب کس نے دی؟ معجزات کس نے دیے؟ اس کو جمال کس نے دیے؟ کمال کس نے دیا؟ یہ سب کچھ ان شان والوں کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. صحابہ کو مقام صحابیت یہ رب کی توفیق سے, ورنہ ایک ہی علاقے میں ابو بکر بھی رہتے تھے, ابو جہل بھی رہتا تھا. ابو بکر صحابی بن گئے اور ابو جہل مظلوم بن گیا. تو یہ کس کی توفیق سے ہے؟ اللہ کی توفیق سے ہے. ولی اللہ کیا مطلب؟ اللہ کا ولی, اللہ کا دوست. دین کس کا؟ اللہ کا. شریعت کس کی؟ اللہ کی. کتاب کس کی؟ اللہ کی. ولی کس کی؟ اللہ کے. رسول کس کی؟ اللہ کے. جنت کس کی؟ اللہ کی. قبر کس کی؟ اللہ کی. آخرت میں بادشاہت کس کی؟ اللہ کی. سب کچھ گھوم گھما کے جاتا تو اللہ کی طرف ہے. لیکن رب کیونکہ سامنے آتا نہیں, رب سامنے بیٹھتا نہیں, رب آگے کچھ بتاتا نہیں, رب آگے کچھ سناتا نہیں. اسی رب نے کہا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. ایمان والا بھی کہا, تقوی بھی کہا, یعنی وہ متقی بھی بن گیا, ایمان والا بھی بن گیا. پھر رب کہہ رہے وابتغوا الیہ الوسیلہ کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اور وسیلہ کامل شریعت و دین میں رسول اور نبی ہوتا ہے. اور پھر نبی اور رسول کی اتباع میں صحابہ, اہل بیت اور اولیاء ہوتے ہیں, علماء ہوتے ہیں. اس لیے رب العالمین نے کہا کہ میری عبادت کرو, لیکن میری عبادت وہی کرنا جو میرا رسول تمہیں بتاتا ہے. میری کتاب پڑھو, میری وہی کتاب ہوگی جو میں نے مصطفیٰ کی سینے پر اتاری ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. فرمایا کہ میری محبت میں آ جاؤ, میرے تصور میں بیٹھا کرو, میرا ذکر کیا کرو. اے اللہ, ہم آبادیوں کو چھوڑ کے, گھروں کو چھوڑ کے, بازاروں کو چھوڑ کے آ گئے ہیں اس ویرانے میں, اور تیرا تصور کرنا چاہتے ہیں, تجھے دیکھنا چاہتے ہیں, تیرے تصور میں گم ہونا چاہتے ہیں. فرمایا اگر تم میرے تصور میں گم ہونا چاہتے ہو, مجھے دیکھنا چاہتے ہو, مجھ سے رو لگانا چاہتے ہو, تو پھر میری صفات اور میری قدرت سے میرے تصور میں گم ہو جاؤ. اگر یہ
खदीजा फरमाती कि मैं समात तैयार करके देती 3 दिन का 4 दिन का, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे उठाते और जाके गारे हिरा की चोटी पर, ये लोगों ने हज उम्रा किया, उन्होंने देखा है कि एक अच्छे भले जवान आदमी बीच में चल रहा है, कायदारत है, एक मुश्किल काम है। हजूर वहां जाते और वहां बैठ के कई दिन गुजारने के बाद घर वापस आ जाते और खदीजा फरमाती कि मैं पूछती कि 3 दिन का खाना था, आप तो 7 दिन के बाद आए और 3 दिन का खाना भी आपने नहीं खाया। हज़रत खदीजा पूछती थी आका आप करते क्या है गारे हिरा में जाकर? रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ मेरी खदीजा, मैं जाता हूँ गारे हिरा में और आंखें बंद करके अपने रब के तसव्वुर में गुम हो जाता हूँ, मुझे एहसास नहीं रहता कि आया 3 दिन के लिए था और 7 दिन गुजर गए। आया 3 दिन के लिए और 7 दिन गुजर गए, खाना 3 दिन का था 7 दिन में खत्म ना हो सका, पीना 3 दिन का था 7 दिन में खत्म ना हो सका। गोया ये नबी की जिंदगी में मिलता है कि अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो घरों से निकलकर तन्हाइयों में बैठना, रब के तसव्वुर से शुरू करो, और वो बैठना ऐसा बैठना ना हो जैसे हमारा बैठना, बैठे तो यहाँ है सबको जाने की फिक्र, बैठना ऐसा बैठना कि जाने की फिक्र खत्म, इस फिक्र को खत्म करके बैठ गए। हजूर आते थे 3 दिन के लिए और जाने की फिक्र खत्म हो जाती थी जब रब के तसव्वुर में बैठते थे। हम अल्लाह का तसव्वुर करके बैठे हैं लेकिन हमें भूख भी लग रही है, हमें प्यास भी लग रही है, हमें नींद भी आती है। और रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आंखें बंद करके अल्लाह का तसव्वुर करते थे, न भूख का एहसास, न पीने का एहसास, न खाने का एहसास, न जाने का एहसास, वो महबूब का तसव्वुर उन्हें इतना मजेदार लगता था कि सारी लज्जतें उसके सामने हेज हो जाती थी, सारी लज्जतें उसके सामने हेज हो जाती थी, सारी लज्जतें उसके सामने कमतर हो जाती थी, सारी लज्जतें उसके सामने हकीर हो जाती थी। अरे अल्लाह के तसव्वुर करते हुए अगर दुनिया के तसव्वुरात ज़हन से नहीं निकल रहे तो समझ लो कि तसव्वुर किया नहीं, और अगर तसव्वुर है तो फिर मोहब्बत नहीं, मोहब्बत भी हो और महबूब का तसव्वुर भी हो, खुदा की कायनात ना भूले, ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता। अरे वो दुनिया का दीवाना था, वो लैला का दीवाना मजनू था। कोई आदमी गुजरा, उसने कहा मजनू सख्त सर्दी है, रात का टाइम है, ठंडी हवा है, तुझे कुछ महसूस नहीं होता? उसने कहा है बंदा खुदा, जब तक तूने मुझे हाथ लगा के हिलाया नहीं था मुझे कुछ एहसास ही नहीं था। उन्होंने कहा कि ये सर्दी से जो तुझे बेहिस कर देता है, ये जो गर्मी के एहसास से तुझे महरूम कर देता है, खाने की तलब मिटा देता है, पीने का तलब खत्म कर देता है, ये कौन सी चीज है जो तुझे दुनिया के सारी तकलीफों से बेएहसास कर देती है? उसने कहा एक ही चीज है कि जिसकी वजह से ना मुझे सर्दी लगती है, ना मुझे गर्मी लगती है, ना मुझे पता चलता है धूप है, ना मुझे पता चलता है बारिश है, ना मुझे पता चलता है कि आंधी है। वो क्या है? उसने कहा कि इस खिड़की से मेरी लैला कभी कभी आती है और मैं आंख लगा के टिकटकी बांध के बैठा हुआ हूँ और ये अपने दिल से कहता हूँ मजनू आंख इधर उधर ना करना, तेरी लैला ने एक लम्हे के लिए यहाँ से गुजरना है, अगर नजर इधर उधर हो गई, लैला गुजर गई तो खुदा जाने फिर कब आएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सैयदना वैसे करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या है कि वो अल्लाह का जिक्र करने वालों में जाके बैठे, तुम अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, उनका कि तुम अल्लाह का जिक्र क्यों करते हो? उनका हम अल्लाह के मुहिब हैं। उन्होंने कहा अल्लाह की मोहब्बत के मुहिब कौन होते हैं? तो अल्लाह के आशिक होते हो। उन्होंने कहा अच्छा तुम अल्लाह के आशिक हो? उन्होंने कहा हाँ। अल्लाह के मुहिब हो? उन्होंने कहा हाँ। उसने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर,
یہ ویسے کرنے کا واقعہ نہیں، میں نے غلطی سے میری زبان سے نکل گیا کہ اس مجنون کا واقعہ ہے۔ اس نے کہا تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور تم اللہ کے عشق کرتے ہو۔ اس نے کہا ہاں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے عشق کرتے ہیں۔ اس نے کہا کھڑے ہو جاؤ۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو دراز کر اور صحت مند۔ اس نے کہا تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور اتنے بڑے تم نے جسم پالے ہوئے ہیں اور مجنون کھڑا ہوا۔ اس نے کہا مجھے دیکھو، میں لیلا سے محبت کرتا ہوں۔ اس لیلا کی محبت نے میرا رنگ، میرا روح، میرا بدن سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ ارے اللہ کی محبت کا دم بھرنے والوں، یا تو اس کی محبت کا دعویٰ چھوڑ دو یا اس کی محبت میں بھولنا شروع کر دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دو سال وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصبر وقنا عذاب القلب وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا في الدنيا والقبر والآخرة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا معبود إلا أنت، لا مسجود إلا أنت، لا
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا